وہ عورت نیک ہو، اللہ کی نیک بندی ہو، دین کو ترجیح دی جائے، نیکی کو ترجیح دی جائے۔ لیکن آج معاشرہ، سماج کس چیز کو ترجیح دیتا ہے؟ جس کا نکاح ہونے والا ہے، یہ باپ اپنی بیٹی کی نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو اب اس کو جہیز چاہیے، اس کو دولت چاہیے، سامان چاہیے، اس کو تھالی چاہیے، گاڑیاں چاہیے۔ اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، جب انسان دولت کو ترجیح دینے لگے اور انسان کا ذہن، دماغ دولت کی طرف چلنے لگے، وہ نیک اور صلاح کو بالا انتہا رکھ دے، تو کیا جس عورت کو نکاح میں لایا جا رہا ہے اس عورت سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ اس عورت کے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد اللہ کی نیک اولاد، اللہ کے نیک بندہ، یہ نیک بندی پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اگر صلاح کو ترجیح نہیں دی گئی، تقوی کو ترجیح نہیں دی گئی، آج نہ جانے کتنی ہماری بہنیں کہ جو اللہ کی نیک بندی ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے والی ہے، نبی کی سیرت کو اختیار کرنے والی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ان بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان بچوں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جن کے ماں باپ صاحب ثروت ہے، دولت ان کے پاس میں ہے۔ اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، نیک خاتون کا انتخاب کرو، نیک خاتون کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ ہاں، اگر نیک خاتون کا انتخاب کیا جائے گا تو اللہ کی قسم اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد اللہ کی نیک بندی ہوگی، اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ اگر ماں نیک ہے تو میرے عزیز اور دینی بھائیوں، یقیناً وہ نیکی کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت کرے گی۔ ماں نیک ہے، ماں حاملہ ہے تو اس وقت میں اللہ کا کلام پڑھے گی، اللہ کا قرآن پڑھے گی۔ نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے، ان چیزوں کو اختیار کرے گی۔ لیکن آج میری مائیں، آج میری بہنیں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے؟ ایک ماں کہ جس کا ذہن، جس کا دماغ اچھا نہیں ہے، صلاح نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن گانے اس کے سامنے چل رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہے، گانوں سے ریل لگی ہوئی ہے، گانے کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، خدا کی قسم، جب بچے کو دودھ پلاتے وقت میں ماں یہ کام کر رہی ہے، ماں ان چیزوں میں اپنے آپ کو گرفتار کیے ہوئے ہے، اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کر رہی ہے، تو جب گانے سنتی ہوئی دودھ پلا رہی ہے، فلمیں دیکھتی ہوئی دودھ پلا رہی ہے، تو آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں دودھ پلاتی ہے، یقیناً دودھ پلا رہی ہے، لیکن دودھ کی حالت میں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ماں کے ذہن میں ہے، ماں کے خیالات میں ہے، ماں جو سوچ رہی ہے وہ چیز منتقل ہوتی ہے۔ ماں سب کے اندر صلاح ہے، ماں کے اندر تقویٰ ہے، ماں قرآن پڑھتی ہوئی دودھ پلا رہی ہے، تو یقیناً اس کی نیکی کا، اس کے صلاح کا اس کے بچے پر اثر پڑے گا۔ تو جو میری مائیں سن رہی ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، تو میری ماں اور میری بہنوں، اپنے آپ کو برے کاموں سے بچاؤ، اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچاؤ۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، نیک خاتون کا انتخاب کرو۔ خدا کی قسم، اللہ رب العزت نیک خاتون تمہیں اگر انتخاب کیا جائے گا تو نیک بچے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ دوسرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلایا کہ نام صحیح رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے جس کے معنی اچھے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ حق بھی اس باپ نے ضائع کیا، پہلا حق بھی ضائع کیا۔ ماں بدنامی زمانہ تھی تو پہلا حق بھی ضائع کر دیا اور دوسرا حق بھی ضائع کیا، اس لیے کہ اس نے نام اپنے بیٹے کا جوان رکھا، جس کے معنی گوبریلا، گندگی میں، گوبر میں، غلاظت میں رہنے والا کیڑا، یہ نام اس بیٹے کا رکھا، یہ بھی ضائع کیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے اولاد کے لیے سوچنا چاہیے کہ ایسا نام رکھا جائے کہ جس کے معنی اچھے ہو۔ تیسرا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ بہترین تعلیم و تربیت سے اس کو آراستہ کیا جائے، جس کو میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، ما نحن والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بہترین تحفہ، بہترین گفٹ اگر اولاد کے لیے ہو سکتا ہے، باپ کی جانب سے، ماں کی جانب سے اگر کوئی تحفہ ہو سکتا ہے تو وہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ بچے کو اچھی تعلیم دی جائے، اچھی تربیت بچے کی جائے۔ اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، لیکن آج ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی دین کی تعلیم کی کتنی فکر کر رہے ہیں؟ نہ ہمارے بچوں کے پاس دینی تعلیم ہے، نہ ہمارے بچوں کے پاس میں اصل علوم ہے۔ اتنی بڑی آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آج پورے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں کہ جن کو نماز جنازہ کی دعا آتی ہے، کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ ہم کس کی امت میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی مکے میں پیدا ہوئے، مدینے کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ آپ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، آج معاشرہ اور سماج پیغمبر کی سیرت کو نہیں جانتا، پیغمبر کے اخلاق کو نہیں جانتا، پیغمبر کی ماں کے نام کو نہیں جانتا، پیغمبر کے باپ کے نام کو نہیں جانتا۔ بتاؤ، جب یہ قوم اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت کو نہیں جانتی ہے، اپنے پیارے پیغمبر کے اخلاق کو نہیں جانتی ہے، تو کیا اس قوم کی تباہی اور بربادی کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ آج نہ ہمارے پاس پیغمبر کی سیرت، نہ ہمارے بچوں کے پاس قرآن کی تعلیم، ہمارے بچے قرآن سے جڑے ہوئے نہیں، ناظرہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے، ناظرہ قرآن سے اپنے آپ سے نہیں جڑے ہوئے۔ آج بہت سے نوجوان اور بہت سے بچے اور بہت سے ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو یہ معلوم نہیں کہ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں، اور اسی طرح نماز کے اندر کتنے ارکان ہیں، واجبات نماز کتنے ہیں، یہ معلوم نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے اور اپنے معاشرے سے اس جہالت کو نکالنا چاہیے۔ ہمارا ہر بچہ اگر حافظ قرآن نہیں بن سکتا ہے تو یہ کم سے کم درجہ ہے کہ ہمارا ہر بچہ ناظرہ قرآن کریم پڑھے، اس کو دین کی اہم معلومات ضرور سکھائی جائے، بچوں کے پاس میں ہو۔ یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کیجیے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں میرے بھائیوں، ہمارے پاس میں دینی تعلیم ہے جس درجے کی ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہمارے پاس میں اصلی تعلیم ہے۔ ہمارے بچے ہائی اسکول میں انٹر کیا، اس کے بعد تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کے حوصلے پست پڑ جاتے ہیں، ماں باپ اپنے بچے کی تعلیم کی فکر نہیں کرتے۔ ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائی اپنے بچوں کی تعلیم کی کس انداز سے فکر کر رہے ہیں اور کس انداز سے اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ایک نہیں نہ جانے کتنے واقعات آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے کہ باپ بھی سرکاری ملازم اور ماں بھی سرکاری ملازمہ ہے، لیکن صرف بچے کی تعلیم کے لیے، بچے کی تربیت کے لیے اپنی ملازمت کو چھوڑ دیتی ہے، 60-70 ہزار روپے